السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر آفت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ عالمی حالات حاضرہ، ایک طرف نیٹو کی سمٹ اختتام پذیر ہوئی، ترکی کی راجدھانی انکارا میں کامیاب سمٹ کہی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی خبر جو ہے امریکہ اور ایران کے تعلق سے ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ دونوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ معاملہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے اٹیک کر دیا تھا 3 جہازوں پہ، گرچہ ہلکے انداز میں ایران نے اس کا انکار بھی کیا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں، اٹیک کے پیچھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ایرانی کی طرف سے اٹیک ہوا ہے، ویسا دمدار طریقے سے اس کا ڈینائی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ رہتا ہے کہ کبھی اگر جو ہے وہ اٹیک پازیٹیو ہو جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا اٹیک تھا، اور اگر یہ ہے کہ کامیاب نہ ہو تو آپ کہہ دیں گے کہ ہم تو پہلے ہی بتا دیے تھے کہ ہم جو ہے اٹیک نہیں کیے تھے۔ تو کل جو ہے امریکہ نے جو ہے 80 حملے کیے تھے، اور آج جو ہے سمجھ جائیے کہ 90 حملے کیے۔ کل جواب میں ایران نے جو ہے 85 حملے کیے تھے، اور آج ابھی مطلب حملے جاری ہیں، اور خاص طور سے سمجھے کہ بحرین میں اور کویت میں۔ تو اب یہ کس بات کی لڑائی ہے پہلے یہ بتاتا ہوں میں۔ دیکھیے یہاں پہ اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کر کے ہے، اور اس کو ٹول کو لے کر کے ہے، فیس کو لے کر کے۔ آرٹیکل 5 میں جو ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں، اس میں بات کیا تھا پہلے، آج بھی کر لیتا ہوں، کہ اس میں لکھا ہے کہ ایران مینج کرے گا یہاں پر فری نیویگیشن، سیفٹی کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ، کہ یہاں سے جہاز جائیں۔ یہ 60 دن کی ذمہ داری جو ہے ایران پر وہ میمورنڈم کے ذریعے سے ڈالی گئی ہے۔ ایران نے کہا قبول ہے۔ اب اس میں جو ہے مینج کا لفظ تھا، الاؤ کا لفظ نہیں تھا، کہ ایران الاؤ کرے گا یہاں سے جہاز کو جانے دینا، مینج کرے گا۔ اور تو اب یہ ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے ایران اپنے طرف سے کر رہا ہے، اور امریکہ اپنے طرف سے کر رہا ہے۔ اب اگر جو ہے مصالحت کرانے والے طاقتور ہوتے تو دونوں آدمی چلے جاتے طاقتور کے پاس کہ دیکھیے اس لفظ کا یہ مطلب تھا، اور پھر اس کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن مصالحت کرانے والے دونوں کمزور ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا پھر قطر ہو، تو اب یہ دونوں لڑنے والے اپنے اپنے حساب سے جو ہے مینج کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جب لکھا ہوا ہے کہ یہ ایران مینج کرے گا اسٹریٹ آف ہرموز کو، ہاں فیس نہیں لے گا، ٹول چارج نہیں کرے گا، وہ سب چیزیں مینج کرے گا کہ یہاں سے جو ہے آزادی کے ساتھ جو ہے تمام شپ جائیں بھی اور آئیں بھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں 60 دن کے لیے، اور 60 دن کے بعد دیکھا جائے گا کہ فیس لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں۔ تو اب مینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں سے بولوں جہاز کو نکلنے کے لیے وہاں سے نکلے، یعنی پورا ٹریفک ہمارے انڈر میں ہونا چاہیے، اور ہمارے انسٹرکشن کے حساب سے یہاں پر جو ہے جانا آنا ہو۔ اور اگر کوئی میری بات نہیں مانے گا یہاں پر، تو پھر جو ہے اس پہ ہم سیفٹی کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، اور النگھن کرے گا تو ہم اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیدھا سا مطلب ہے۔ امریکہ اس کا مطلب کیا لے رہا؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ مینج کی ذمہ داری آپ کو دیے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کوئی بھی شپ آئے جائے آزادی کے ساتھ، فری نیویگیشن ہو، تو بس اس پہ کوئی اٹیک نہ کرے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈکٹیٹ کریں گے کہ کس جہاز کو ادھر سے گزرنا ہے یا ادھر سے گزرنا ہے۔ تو رکھنے دیے بندوق تو ہو گئے چوکیدار، یہ معاملہ مت کرو۔ ایک جہاز ہے، اس کو دکھ رہا کہ یہاں سے ٹریفک بہت ہے اور ادھر راستہ خالی ہے عمان کی طرف سے، تو اگر ادھر سے جا رہا ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تمہیں تو بس یہاں پر دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی ہے نا، کہ یہاں پر جو ہے کوئی کسی کو اٹیک نہ کرے، بس تم نگرانی کر دو۔ تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ
یہ جو 60 دن کے لیے آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، یہاں پر جو ہے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی تھی، ڈکٹیٹرشپ کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، اور ایران کہہ رہا ہے کہ تحفظ میں ہی ڈکٹیٹرشپ آتا۔ اب یہ تو سمجھے کہ ٹیکنیکل بھاشا کی بات ہو گئی، جب یہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو یہ لڑائی ہوگی اس سے۔ اب یہاں پہ پریکٹیکل معاملہ کیا ہے؟ پریکٹیکل معاملہ یہ ہے کہ جہاز کو ایران کہہ رہا ہے کہ یہاں سے گزرو ایسے کر کے، اور قطر، سعودی عرب اور یو ایس وغیرہ جو ہے ایک راستہ یہاں سے نکال لیے ہیں ایسے کر کے، عمان کے بالکل پاس سے، یا یہاں سے بھی سمجھ جائیے ایسے کر کے۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ادھر سے ہم جانے دے دیں تو پھر تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک راستہ ہو جائے گا، تو اگر بعد میں 60 دن کے بعد اگر ہم یہاں پہ ٹول فیس بھی لگا دیں گے تو یہاں پر سے فری رہے گا، تو کون جو ہے ادھر آئے گا؟ اس لحاظ سے یہ پورا قبضہ ہمیں چاہیے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، تبھی تو جو ہے ہم یہ کریں گے تو ہم کو فیس آنی ہے۔ تو 60 دن کے بعد کا اصل مسئلہ ہے کہ اگر ابھی یہاں پر سے ہم جانے دیے تو 60 دن کے بعد ہمارا یہاں پر جو ہے کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، بس یہ رہے گا کہ ہاں لڑائی کے وقت میں ہم چوک کر دیں گے تو ہم لوگ جو سوچ سمجھ کے حملہ کریں، لیکن یہ جو ہے فائدے کی چیز تو اسی وقت ہوگی جب یہاں سے ہم کچھ نہ کچھ فیس وصولیں گے، چاہے اس کو ٹول نام دیں یا نہ دیں۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے ایک گیم ہے، رسکی گیم ہے، کہ اس کو ایک سورس آف انکم بناتے ہیں، یا یہی پھر جو ہے مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ اور یہ سمجھے کہ کنفیڈنس اور اوور کنفیڈنس کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ایران میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایران ابھی فل چارج ہے، اور سمجھیے کہ ہاکس لوگوں کے جو ہے غلبہ ہے، اور ڈوفس جو ہے دب گئے ہیں۔ یہ خامنی صاحب جو تھے یہ سمجھ جائیے کہ ڈوفس تھے، اسی لیے جو ہے بہت بڑی بڑی مصیبت آئی، ایران جو ہے جنگ میں نہیں گیا، اور جنگ سے وائٹ کرتا رہا، اور بالآخر اب دیکھیے کہ جو ہے جو ڈوفس تھے، نرم باتیں کرنے والے، ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور جنگ کی بات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ IRGC کے ہاتھ میں ایران آ گیا ہے، اور IRGC خود نوجوانوں کے ہاتھ میں، تو اس لحاظ سے وہ جنگ چاہ رہے ہیں نہ۔ ہر قوم میں ایسے رہتا ہے، کچھ ہاکس رہتے ہیں، کچھ ڈوفز رہتے ہیں۔ تو اب ایران جو فل چارج ہے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ صرف جو ہے ایک لیوریج ہی نہ رہے کہ تم ہم پہ جنگ مصیبت کرو گے تو ہم اس کو بند کر دیں، اب یہ ہمارا پرماننٹ فائدے کا سودا رہے گا، یہ ایک ایسٹ۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو فیونرل کا معاملہ ہے، تو 5 دن سے 6 دن سے سمجھے ہفتہ بھر سے یہ سمجھیے کہ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، تہران سے قم سے جو ہے نجف، نجف سے کربلا، آج جو ہے یہاں پہ مشہد میں تدفین کا عمل ہوگا، 9 تاریخ ہے آج۔ تو اب یہ نجف لے جانے کی بات کیوں تھی؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کا جو اصل گڑھ ہے وہ تو عراق ہے، یعنی نجف ہے، کربلا ہے، یہیں پر اصل ہے۔ تو یہاں کے جو اہل تشیع ہیں عراق کے، اور ایران کے جو اہل تشیع ہیں، ان میں تھوڑا سا جو ہے ڈیفرنس آف اوپینین بھی ہے۔ تو یہ سب جو ہے جو بغداد والے ہیں، مطلب عراق والے، نجف والے، یہ لوگ جو ہے تھوڑا سا سافٹ والے ہیں، اور ایران والے جو ہے تھوڑا ہارڈ والے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے مذہبی معاملات کو سیاست سے الگ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، دین اور سیاست ایک ہی ہے۔ اور یہ بہت بعد میں انٹرپریٹیشن دیے تھے خامنئی صاحب نے، خمینی صاحب نے، ولایت فقیہ کا کانسیپٹ لے کر کے آئے تھے کہ ٹھیک ہے امام جب آئیں گے لیکن ہم کو ان کے لیے میدان ہموار کر کے رکھنا ہے۔ جیسے سنیوں میں بھی کیسے، انڈیا میں بھی آپ سمجھنے کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ تبلیغی جماعت کی فکر اور جماعت اسلامی کی فکر، زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح ان کے یہاں بھی معاملہ ہے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ جو جنازہ کیا ہے وہ سمجھ جائیے کہ یہ تھاٹ کو وہاں پر حاوی کرنے کے لیے بھی گیا ہے۔ یہ سمجھ جائیے کہ
1950-60 کی دہائی میں خامنی صاحب گئے تھے، اس کے بعد جو ہے نجف گئے ہی نہیں کبھی، تو انقلاب کے بعد بھی کبھی نہیں گئے، وہ اسی وجہ سے کہ خواہ مخواہ کا بہت زیادہ تناؤ ٹکراؤ نہ ہو جائے، جیسے جماعت اسلامی کے امیر کا جو ہے نظام الدین میں چلا جانا، تو خواہ مخواہ ایک ٹینس ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ ایوائڈ کر رہے تھے۔ اب IRGC نے کہا نہیں، ان کو لے جانا ہے وہاں، اور جو ہماری تھاٹ ہے وہی تھاٹ کو یہاں پروپوگیٹ کرنا ہے، تو یہ سمجھ جائیے، اس سے جو ہے وہ دلی تسلی ہی کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اس میں جو ہے دو، ایک تو اہل تشیع میں جو دوسرے تھاٹ والے ہیں، اب یہ تھاٹ جو ہے کوئی ایسے نہیں، اہل سنت میں 50 تھاٹ ہیں، بریلیوں کا الگ تھاٹ ہے، اہل حدیث کا الگ تھاٹ ہے، جماعت اسلامی کا الگ ہے، تبلیغی جماعت کا الگ ہے، دیوبندیوں میں بھی کئی برانچز ہیں، تو اس طرح اہل تشیع میں بھی ہیں، تو اسی طرح یہ کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہا میں۔ اب اس تھاٹ کو جو ایران کا تھاٹ ہے اہل تشیع کے تھاٹ میں، اس کو جو ہے یہاں پر جو ہے ترویج کرنی ہے، نمبر ایک، کیونکہ لوہا پورا گرم ہے تو چوٹ اسی وقت ماری جائے، تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا، دوسرا فائدہ جو ہے یہ سنیوں کو بھی دینا ہے، یعنی یہ گلف کنٹریز کو، کہ اگر تم ایک حد سے زیادہ جا کر کے یمن کو، اس کو لبنان کو اور یمن کو ڈیسٹیبلائز کیے، اب وہاں اہل تشیع کے جو ہے فریقین کو پریشان کیے، چاہے وہ حزب اللہ ہو یا حوثی ہو، تو یہاں تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے بارڈر سے جو ہے تعلقات منقطع ہو گیا ہے سیریا کے ہونے کے بعد۔ یمن میں تو ٹھیک ہے سمندری راستے سے ہے، لیکن سمندری تو سمجھے بادشاہت ایک امریکہ کی ہے، تو وہاں تو پریشان کر سکتا ہے، لیکن پھر اگر تم یہاں پریشان کیے حزب اللہ کو، تو پھر ہم تم کو عراق میں پریشان کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے اب یہ سمجھے کہ عراق میں معاملہ کیا ہے، کہ یہاں پہ جو 3 فریق ہیں، ایک کرد ہے، ایک سنی ہے، ایک اہل تشیع ہے۔ اب اہل تشیع زیادہ ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ معاملہ یہاں پہ یہ ہے، اہل تشیع زیادہ، سنی زیادہ کم ہے، اب پھر کرد وغیرہ بھی ہیں، لیکن اہل تشیع میں 2 فریق ہیں سیاسی سوچ کے لحاظ سے بھی، ایک ہے کہ عراق فور عراق کے لیے ہے، لہذا اس میں ایران کا انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ عراق کے ہی اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے ہم جو ہے عراق کے ہیں، لیکن ہم مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ، سوچ کے لحاظ سے وہ ایران کے سپورٹر ہیں، تو یہاں پہ اہل تشیع میں 2 فریق بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی میسج ان کو دینا ہے کہ اگر تم یہاں پر یہ پرابلم کریٹ کرو گے، تو پھر ہم تم کو یہاں پہ عراق میں کر سکتے ہیں، ہمارے عراق میں بھی جو ہے کم سپورٹر تو ہے نہیں، اور اس جنگ کے بعد تو اور بھی ہو گئے ہیں، حشد الحاشبی یا کیا نام ہے، پاپولر موبلائزیشن فرنٹ وغیرہ جو ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ معاملہ گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ مذہبی لحاظ سے بھی وہ رکس لے رہے ہیں، اور جو ہے اکنامیکل لحاظ سے بھی، جو اثر و رسوخ کے لحاظ سے بھی یہاں پہ رکس لے رہے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ بیک فائر کر جائے، کیونکہ ابھی جو کچھ بھی تھوڑی بہت کامیابی ملی ہے، جیت تو میں نہیں بولوں گا، یہ تو ابھی جنگ چلے گی، تو چھوٹے چھوٹے بیٹل ہیں جس میں جو ہے کبھی آپ سسٹین کر لے رہے ہیں، کبھی نہیں کر پا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ کسی نے 10 مکہ آپ کو مارا، آپ نے 2 مکہ مار دیا، لیکن آپ کی جیت مانی جا رہی ہے، کیونکہ سامنے والا جو ہے مضبوط تھا، آپ کمزور تھے، پھر بھی 2 مکہ مار دیے، اور اس کا جو ہے 10 مکہ سہ لیے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے ایک بچے کے لیے، تو اس لحاظ سے جیت مانی جا رہی ہے، ورنہ نقصان اور شہادت اور سب چیز کے لحاظ سے تو ایران ہی کا زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن سپر پاور سے ٹکرا جانا یہ بڑی جیت مانی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی جنگ ختم کہاں ہوا، یہ ٹیکٹیکل پاز ہوا ہے یا پھر جو ہے کوئی معاملہ ہے۔ اب اس میں جو ہے پرابلم کیا ہے کہ امریکہ کو جو یہاں پہ جو بھی پریشانی ہوئی ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اکیلا پڑ گیا، اور اکیلا پڑنے کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے ان پاپولر ہو گئی خود امریکہ میں، کیونکہ پوری دنیا کے میڈیا نے ساتھ نہیں دیا، اسرائیل کے حکم پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، اور سمجھے کہ وینزویلا کی جیت کا نشہ تھا،
تو اسی نشہ میں آ کر کے حملہ کر دیا، اور اس کے موساد CIA نے اسے رانگ انفارمیشن دیا کہ اگر مار دیتے ہو تو معاملہ کیوس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اس نے جنگ جو ہے انلیگل جنگ جو ہے تھوپ دیا ایران پہ، اور یورپ کے اور امریکہ کے بہت سارے مسائل پہلے ہی سے چل رہے تھے، اور یہ بالکل واضح طور سے انلیگل جنگ اس نے چھیڑ دیا، جس کی وجہ سے یورپ کا ساتھ نہیں ملا۔ تو یورپ کا ساتھ نہیں ملا تو پھر عربوں کا بھی ساتھ نہیں ملا، یہ ساری چیزیں۔ تو امریکہ تنہا پڑ گیا، اسرائیل تنہا پڑ گیا، جس کی وجہ سے ایران نے آرام سے سسٹین کر لیا۔ اب یہ ہے کہ امریکہ پوری کوشش میں ہے کہ اس میں جو ہے اگر سب لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے کہ کہیں بھی جنگ کرتا ہے تو وہ پورا ہائی ناس کا جتھا لے کے جاتا ہے۔ اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کے ایروگینس کے خاطر جو ہے وہ لوگ آ نہیں پائے۔ اب کل جو سمجھ جائیے کہ یہاں پہ نیٹو سمٹ ہوئی ہے، اس میں اب جو ہے معاملہ ہو رہا ہے، جو کل پرسوں میں ہوا ہے، اس کو وہ کھل کر کے ایران کی مذمت لوگ کرنے لگے، چاہے میں ایمینوئل میکرون ہو یا پھر نیٹو کا جو ہے سربراہ ہو، سب کہہ رہا کہ ایران اب غلط کر رہا ہے، اس نے جو 3 شپ پہ حملہ کیا ہے یہ غلط ہے، فری آف نیویگیشن ہونی چاہیے۔ پہلے کیا تھا کہ امریکہ اسرائیل نے اچانک بات کے درمیان ایران پہ حملہ کر دیا، ان کے لیڈر کو مار دیا، تو اس کو جیسے ان لوگوں نے جو ہے پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا، تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جنون معاملہ ہے کہ تم کسی کے لیڈر کو مارو گے، کسی پہ اٹیک کرو گے تو اس کو جو آئے گا وہ تو کرے گا ہی، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ ایون کہ وہ جو ہے قطر پہ، بحرین پہ کسی بھی حملہ کر رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے بھائی ڈیسپریٹ سچویشن میں کوئی کچھ بھی کرے گا، اپنا بچاؤ تو کرے گا، دشمن کو مجبور تو کرے گا۔ لیکن اب جب معاملہ جو ہے شانت ہو گیا ہے اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی، اس مصالحت بھی ہو گئی، اب ایران کہتا ہے کہ نہیں، اسٹریٹ آف ہرمز پہلے جیسا نہیں رہے گا، پہلے ہم اس پر جو ہے اس ٹول نہیں لے سکتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، اب ہم فیس لیں گے، تو اب یہ ہے نہیں دو گے تو ہم پھر اس کو بلاک کر دیں گے۔ تو اب یہ بلاکیج جو ہے، یہ بلاک کس وجہ سے کہ تم کو فیس دینی ہوگی۔ اب پوری دنیا میں یہ مسلمہ قاعدہ قانون ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ آپ فیس وغیرہ نہیں لے سکتے، ٹول نہیں لے سکتے۔ جو پہلے سے لے رہے ہیں وہ الگ بات ہے، باسفورس کی بات آپ مت کیجیے، جہاں نئے طور سے آپ آغاز کریں گے اس کی بات ہے۔ باسفورس کا معاملہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کے وجود میں آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے، تو اس کو آپ جو ہے دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ جو ہے فیس لینے کے لیے آپ جہاز کو روکتے ہیں یا ٹول کے لیے روکتے ہیں، تو پھر یہ پوری دنیا کی کلیکٹیو ذمہ داری ہو جائے گی کہ چلو اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلاؤ، اور اگر نہیں کھلاؤ گے تو پھر معاملہ جو پوری دنیا کے نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر یہاں سے اسٹریٹ آف ملکہ سے ملیشیا کہے گا کہ مجھے بھی ٹول دو، پھر یہاں پہ یمن والے کہیں گے کہ باب المندب سے ہمیں بھی ٹول دو، پھر اسٹریٹ آف جبرالٹر والے کہیں گے کہ ہمیں بھی ٹول دو، تو پھر سب جگہ ٹول ہی ٹول، پھر انگلش چینل والے کہیں گے کہ ہمیں بھی ٹول دو، تو پھر جو ہے کاروبار جو مصیبت ہو جائے گی۔ اب جیسے یہاں پر جو ہے ایجپٹ جو ہے ٹول لیتا ہے، لیکن یہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے کا معاملہ ہے، ترکی لیتا ہے باسفورس کا، وہ پہلے کا معاملہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے اتنی آسانی سے دنیا نہیں جانے دے گی۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا کہ بھائی وہ جو میں حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے اس نے بند کر دیا تھا، تو وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اب وہ اس نے پھر سے جو کہنا کہ نہیں ہم کو فیس چاہیے، وہ حملہ کیا تو وہ جانے تو ہم کو فیس چاہیے یہاں سے۔ تو اب تو سب کی ذمہ داری، میں تو ایک مرتبہ کھلوا دیا، میں تو جنگ بند کر دیا، سب چیز کر دیا، اب تم کو مہنگی پڑے تو جاؤ کھلواؤ، نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ میں۔ تو اس کے لحاظ سے اگر پوری دنیا ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر یہ عرب ورلڈ بھی ساتھ آ جائیں گے، اور جب عرب ورلڈ ساتھ آ جائیں گے تو ایران زیادہ زیادہ کیا کر لے گا؟ پوری دنیا اگر ایران پہ اٹیک کرے گی اور ایران جو ہے زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ بحرین کو تباہ کر دے گا، قطر کو تباہ کر دے گا۔ لیکن جب آل آؤٹ وار کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی کھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یہ جو ہے آدھے تباہ ہو جائیں گے، لیکن پھر بدلے میں ایران بھی تو تباہ ہو جائے گا، لیکن فائدہ میں کون رہے گا؟
فائدہ میں رہے گا اسرائیل اور امریکہ. ایران جو ہے ان لوگوں کو تباہ کرے گا، پھر یہ لوگ مل کر کے جو پوری دنیا مل کے ایران کو تباہ کر دیں گے. تو گریٹر اسرائیل تو سمجھ جائیے کہ دشت میں سجا کر کے مل جائے گا اسرائیل کو. تو یہ گریٹر ایران ورسز گریٹر اسرائیل میں جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی آرام سے جیت ہو جائے گی. مطلب جس حساب سے ایران جا رہا ہے، تو ایران میں جب تک جو ہے سمجھدار لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی تب تک معاملہ نہیں ہوگا. اور میرے سے میں تو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ملک، چاہے ترکی ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی، ان کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، کچھ بھی کر لیں، فلسطین کو اگر یہ لوگ مل جل کر کے کوز نہیں بنائیں گے ایک ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. اور اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں جتا نہیں سکتی اور ہار سے بچا نہیں سکتی. ہاں، یہ کوز کو اگر لیں گے تو پوری امت یونائٹ ہو سکتی ہے. میں جب دیکھ رہا تھا فلم ڈر تو کچھ مطلب جو ہے یوٹیوب والے تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھیے خامنئی صاحب کی شہادت نے پورے جو ہے ایران کو یونائٹ کر دیا، پورے اس کو یہ کر دیا، دیکھیے پورے جو ہے ایران گلونائز ہے، یہ ہے وہ ہے. میں کہا بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہی شہادت اگر فلسطین کے لیے ہوئی ہوتی تو پوری امت یونائٹ ہو گئی ہوتی. پورا ایران کیا، پوری امت، پوری دنیا. یہ اصل مسئلہ تھا. اگر ایران کود جاتا فلسطین کے معاملے میں تو ایران کا وہ لیول ہوتا جو خواب میں بھی نہیں سوچے تھے. تو ہی نادا چند کنیوں پہ قناعت کر گیا. یہ تو خود ان کی بد نصیبی ہوئی، ورنہ تو صلاح الدین ایوبی بن جاتے. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ دیکھیے میرے حساب سے جو ہے اگر نیٹو نے جو ہے جوائن کر لیا امریکہ کے ساتھ، ان کے اپنے الگ مسائل ہیں، میں ابھی بات کرتا ہوں، آج ویڈیو لمبی ہو جائے گی چلے گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. اب میرے نزدیک جرم الگ ہے. میرے نزدیک ابھی تک جو ایران کی جنگ ہوئی ہے بہت بہترین شاندار فائٹ وغیرہ کیا ہے، لیکن میرا مسئلہ ہی کچھ اور رہتا ہے. یہاں جو ہے ان لوگوں کے سارے کی قسمت جو جڑی ہوئی ہے وہ فلسطین سے جڑی ہوئی ہے. ابھی ترکی میں سارے لوگوں کا جمگھٹا تھا، تو میں بتایا تھا کہ یہ بہت ہی اہم جو ہے اجلاس ہونے والا ہے، اس کو ہم باریکی سے دیکھیں گے، تو ہم دیکھے بھی باریکی سے. تو اس میں تو سمجھ جائیے کہ اصل جیت جو ہوئی ہے طیب اردگان کی. طیب اردگان کی جو ہوئی ہے کہ اس کی واہواہی بھی ہوئی ہے، اس کی تعریف بھی ہوئی ہے، اس کو ملا بھی مال بہت ہے. اس پہ سے سینکشن ہٹا دیا گیا ہے، F-35 کے پروگرام میں دوبارہ واپس لانے کی بات ہو رہی ہے، کاٹسا وغیرہ بھی ہٹ گیا ہے، بہت کچھ مطلب اس کو ملا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور تعریف کر دیا ہے، اتنی تعریف کر دیا کہ کہہ رہا تھا کہ ہم آنے ہی والے نہیں تھے، وہ تو یہ میرا دوست ہے جس کی وجہ سے ہم آ گئے. F-35 جو ہے مڈل ایسٹ میں صرف جو ہے اسرائیل کے پاس ہے، اور اب جو ہے ترکی کے پاس بھی آنے والا ہے. اب وہ گریٹ لیڈر کہہ رہا تھا، تو اب یہ آپ سمجھ جائیے کہ گریٹ لیڈر جو ہیں ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب گریٹ کیسے نہیں کہا جا سکتا طیب اردگان کو، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کیسے نہیں کہے گا کہ جس قاتل نے اس کے 20,000 بچے کو مار دیا ہو اور اسے غصہ نہ آیا ہو، اسی کے قاتل کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے جو سیلفی لے رہا ہو، تو گریٹ لیڈر تو ہے ہی بھائی. صبر کی پہاڑ ہے اس کے پاس، کہ واقعی میں جو ہے کہ اتنا بچوں کی شہادت برداشت کرنے والا عظیم لیڈر کہاں ملے گا دنیا میں. تاریخ میں کبھی آپ کو ڈھونڈنے، چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے کہ اتنا عظیم لیڈر کہاں ملے گا کہ اس کے ناک کے نیچے، آنکھ کے سامنے جو ہے اتنی بڑی شہادت ہو گئی اور وہ ہیلا نہیں بنتا، بولی بچن سے آگے. تو یقینی بات ہے گریٹ لیڈر تو ہے ہی دشمن کے لحاظ سے. اب نیٹو میں جو اصل مسئلہ ہے کہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایران کو تھوڑی سی عافیت ہے. نیٹو میں ابھی دڑار ہے، لیکن دونوں جان رہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے یہ بھی ہیں، کمپلیمنٹری بھی ہیں، ایک دوسرے کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. یعنی نیٹو یورپ کو جو ہے امریکہ کی جو ہارڈ پاور کی ضرورت ہے، اور امریکہ کو ان کے سافٹ پاور کی ضرورت ہے.
تو اس وجہ سے جو ہے ہٹ بھی نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ قیادت کی بھی لڑائی ہے۔ تو ابھی جو لڑائی بن رہی ہے، جو میں پورا غور کر رہا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سب کو ڈانٹا ٹپکا، اسپین وغیرہ کو بھی، لیکن اسپین کا جو پیڈرو سینچیز بھی جو ہے کہا ارے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے، ویسے ہی بولتا رہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم جو ہے یہ کاروبار بند کر دیں گے۔ اسپین نے کہا بھائی کاروبار بند کر دو گے تو تمہارا ہی سرپلس ہے، ہمارا تو کم ہی رہتا ہے۔ اور دنیا فری مارکیٹ ہے، سرکار کے حکم سے کوئی کمپنی کچھ نہ کہیں سے تجارت کرتی ہے، آپ کی کمپنی کو فائدہ ہوگا وہ یہاں سامان بیچے گے، تو اس لحاظ سے آپ زیادہ دھمکی ومکی مت دیجیے۔ اسپین تو جانتے ہیں فٹ بال میں فیفا میں جو ہے واحد ٹیم ہے جو ابھی تک کسی سے نہیں آ رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیے۔ تو ابھی جو دونوں میں جو ہے ایک طرف جو ہے امریکہ ہے اور ایک طرف یورپ ہے، اور کینیڈا بھی اب ادھر ہی آ گیا ہے۔ اب نیٹو تو چاہیے دونوں کو، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو نیٹو ہے وہ نیٹو لیڈ یو ایس اے ہے، اور یورپ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اب جو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، 77 سال ہو گئے بھروسہ کر لیا۔ نیٹو تو چاہیے لیکن نیٹو لیڈ یورپ چاہیے، ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، خاص طور سے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو اس کی تیاری یہ لوگ چپ کے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دونوں میں تلخی ہے، دوری ہے۔ نیٹو لیڈ یو ایس اے جو شروع سے چلا آ رہا تھا کہ نیٹو تو ہے لیکن امامت، لیڈرشپ، ڈرائیونگ سیٹ امریکہ کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خرچ کرتا تھا اور کیپیبل تھا، تو جو خرچ کرتا بل پے کرتا ہے تو اسی کے حساب سے جو ہے کھانے کا آرڈر بھی آتا ہے، چلو بھائی کیا منگانا ہے تم ہی آرڈر کر دو کیونکہ تم ہی بل پے کرو گے۔ اب امریکہ کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بل سب کو پے کرنا ہے، تو بھائی پھر ہمارے حساب سے مینو آئے گا، پھر ہم بھی بولیں گے کہ نہیں چپاتی نہیں جو ہے تندوری روٹی آنی چاہیے۔ تو یہ اصل مسئلہ آ رہا۔ تو اس دونوں کی لڑائی میں کہ اب نیٹو کی قیادت کس کے ہاتھ میں رہے گی، دونوں کے ہاتھ میں رہے گی یا سول یورپ کے ہاتھ میں رہے گی یا امریکہ کے ہی ہاتھ میں رہے گی، جو خرچ کرے گا اس کے ہاتھ میں رہے گی۔ تو اگر یہ سب کو کلیکٹیو کر دیا جائے تو خرچہ تو پھر ان کا زیادہ ہوگا نا، تو پھر کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ اور یہ لوگ تیسرے آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں مانتا ہے امریکہ تو پھر ہم لوگ کا اپنا نیٹو ہو جائے گا، 32 سے 32 میں سے ایک نکل بھی جائے گا تو 31 ممالک کے نیٹو ہو جائیں گے۔ کیا چیز کی کمی ہے اس میں نیوکلیر پاور بھی ہے، سب چیز ہے، بس ہمت کی کمی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے رشیا کو بھی تھوڑے سے جب تک یہ اختلاف چل رہا ہے تب تک رشیا کو بھی فائدہ ہے اور ایران کو بھی فائدہ ہے، لیکن اگر یہ جھگڑا اگر سولو ہو گیا تو بھائی رشیا کے لیے بھی مصیبت ہو جائے گی اور ایران کے لیے بھی مصیبت ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ جو دھیرے دھیرے کام کر رہے ہیں، دیکھیے احمد الشرا کو جو ہے اپنے فیور میں لانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن نے آفیشیل پروپوزل کانگریس کو بھیج دیے ہیں کہ ہم سیریا کو اسٹیٹ آف ٹیررزم کے لسٹ سے نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ جلدی بتاؤ۔ تو وہ جو گورنمنٹ میں ابھی تو انہی کی میجورٹی ہے تو وہ جو کہیں گے وہی ہوگا، تو یہ دیکھیے یہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو اب نکالنے کے بدلے میں کچھ تو چاہیے ہوگا، تو اب ان کو کیا چاہیے ہوگا کہ بھائی یہی دونوں کی لڑائی جب آپس میں ہو تو تم جو ہے ساتھ دینا ہمارے۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہے گیم کھیل رہے ہیں، پھر بھی دیکھیے معاملہ کیا ہوگا۔ اب پاکستان کی حالت بہت خراب ہے بھائی۔ پاکستان کو جو کامیابی ملی تھی سفارتی معاملات میں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے لیول سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ آگے چلے گئے تھے۔ رات دن میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی جو ہے قطر جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی ایران جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اور دونوں پرائم منسٹر بھی آرمی چیف بھی، میں کہا بھائی اس کو اپنے ملک میں کام دام نہیں ہے کیا؟ یعنی پاکستان کی عوام جو ہے پرائم منسٹر کو کس لیے انتخاب، پورا کیبنٹ ہے جو سوئٹزرلینڈ میں نظر آ رہا، تو ملک کون چلا رہا، کیسے چل رہا؟ اور وہ دیکھیں وہ جو اتنے محنت سے کام کیا کہ تھے وہ فلاپ ہو گیا۔ اور کمزور جو ہے مصالحت نہیں کرا سکتا، وہ طاقتور مصالحت کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانے تو آپ ہاتھ مڑوڑ سکتے ہیں کیا منوانے کے لیے۔ ابھی پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا یہ کشمیر کا معاملہ تو ہے ہی، آج ڈیڈ لائن ہے ان لوگوں کا کشمیر آزاد،
کشمیر کی طرف سے جو پی او کے ہے کہ 8 جولائی مطلب آج دن میں جو ہے 8 جولائی تک معاملہ تھا، اور آج وہ لوگ 9 جولائی کو فیصلہ سنائیں گے کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ آگے کیا اسٹیپ لیں گے، کیونکہ وہاں حالت بہت خراب ہے اور مطلب ضروری سامان کی بھی دقت ہونے لگی ہے۔ یہاں پر تو ایک مسئلہ ہے ہی، ادھر خیبر پختونخوا میں مسئلہ چل ہی رہا تھا، ابھی بلوچستان میں معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے 42 پولیس والوں کو، سیکورٹی والوں کو مار دیا گیا، 42 کو 48 میں لکھ دیا۔ اس کے بدلے میں ان لوگوں نے جو ہے دہشت گرد کو کتنے کو مار معلوم ہے؟ 54-55 کو، جبکہ ان لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ ایک اگر مارے تو 1000 کو مارنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ریشیو برابر رہا تقریباً، اور بندی بنا کر کے کس کو لے گئے تھے؟ پولیس کو، اور پھر جو ہے سر کاٹ کر دے دی۔ تو یہاں پہ بھی معاملہ ہے بلوچستان میں بھی معاملہ ہے، کشمیر میں بھی معاملہ ہے، یعنی ملک سنبھل نہیں پا رہا۔ اب یہ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو جاتا ہے کہ 40 جو ہے پولیس اہلکار سیکورٹی والے کو لے جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں؟ تو واضح سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاسبل ہو پاتا ہے کرپشن کی وجہ سے۔ اگر آپ کے ملک میں کرپشن نہیں ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ملک کے اندر اتنا آ جائے اور پھر جو ہے اس طرح کا آپریشن کر کے پھر افغانستان بھاگ جائے۔ کیا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں تو کراس کرنا ہوگا نا، ہتھیار لانا ہے، جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کیسے وہ کراس کر رہا ہے؟ ہر جگہ رشوت دے کر کے بکے ہوئے لوگ ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سب پر دھیان دینا چاہیے، اور دیکھیں قاعدہ قانون میں اگر سب لوگ نہیں بدھیں گے تو کہیں نہیں ہوگا۔ جب سمجھے کہ ملک کا سب سے بڑا آدمی ہی جو ہے ووٹ چوری کرنا شروع کر دے گا، جیتا ہوا جو پرائم منسٹر اس کو جیل میں ڈال دے گا، جو ہارا ہوا ہے اس کو جو ہے ستا دے دے گا، جس کا کام جو ہے لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنا ہے وہ ملک سے جو ہے حکومت کرنا شروع کر دے گا، تو معاملہ کیا ہوگا؟ اب یہ جو میسج اگر سعودی عرب والے کے پاس جائے کہ یہ 42 جو ہے سیکورٹی اہلکاروں کو جو ہے یہاں پر ریبل گروپ نے مار دیا ہے، یہ جو ہے سوچیں گے پھر ہماری حفاظت کیسے کر پائیں گے، جو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہ اتنا کہنے سے کام ہو جائے گا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے اور افغانستان کا ہاتھ ہے؟ وہ ہاتھ تو رہے گا ہی، بلکہ آگے چل کے موساد کا ہاتھ ہوگا، CIA کا ہاتھ ہو جائے گا، MI6 کا بھی ہاتھ ہو جائے گا، تو کیا مطلب؟ تو دیکھیے، تو ہر آدمی کو قاعدہ قانون میں آئیں گے تبھی جا کر کے معاملہ ہوگا۔ کسی بھی آدمی کو آپ قانون سے بالا تر سمجھیں گے تو ہر آدمی پھر قانون کا النگھن کرے گا، اور وہی ہو رہا وہاں پہ۔ انڈیا میں آپ سمجھ جائیے کہ رام مندر کی چوری یہ سب تو جانے دیجیے، اب جو ہے مری ہوئی گائے کے نام پہ جو ہے کرپشن ہو رہا، گاؤں شالہ میں گائے مر گئی ہے، پھر بھی وہ اس کو زندہ بتا کر کے اس کے لیے چارہ منگا رہے ہیں، اس کے لیے شیلٹر کے لیے پیسہ منگا رہے ہیں، اس کے لیے پوجا کے لیے پیسہ منگا رہے ہیں، اس کے لیے یہ وہ۔ یہ دیکھیے بی جے پی کسی چیز کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ اب یہ ایک مدعا چل ہی رہا تھا، اب یہ راجستھان میں ہوا، بھجن لال شرما، تو بہت برا حال ہے، بس لوٹو لوٹو لوٹو، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، میڈیا اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، وہ بس مودی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، مودی جو ہے ایوارڈ وصولنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تو سوال اٹھنے لگے ہیں کہ بھائی یہ ایوارڈ کیا ہے، یہ تمہاری دبتی رکھ تو نہیں ہے؟ یہ دیکھیے میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے US conducts new wave of strike on Iran as ceasefire failed. Iran attacks Bahrain and Kuwait after deadly US bombardment. کل 80 حملے، آج 90 حملے۔ اب ایران اٹیک کرے بحرین کویت پہ تو اسرائیل کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اب فلسطین کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں، اب تو سمجھئے کہ بنجامن نتنیاہو ہاتھ میں سیب لے کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے ہاں اب معاملہ ٹھیک ہوا ہے، اب تم لوگ لڑو، ہم آرام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سوال اٹھنا شروع ہوا کہ نہیں؟ دیکھیں، ڈبل کراس فرسٹ کلاس، وائی انڈیاز مودی ون سو مینی فورن ایوارڈز۔ بھائی یہ فورن پالیسی والے سب جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی کیا کمزوری ہے،
اور اسی حساب سے دیتے رہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے کل تاریخ ہند سیریز میں شاہ جہاں کے بارے میں ویڈیو بنا دیا تھا، اور ویڈیو نمبر 6، اور ایک جو ہے ایسی ویڈیو میں بچوں کے ساتھ ریویژن کر دیا تھا کہ دلی سلطنت سے لے کر کے اورنگزیب تک جو ہے وہ سمجھے کہ ایک ریوائز ہو جائے. تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی تو پسند کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آگے جب چلیں گے تو جب یورپ والے آئیں گے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے جو ہے تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا. اور یہ بادشاہ وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں تعارف وغیرہ ہو گیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی تھوڑا ابھی آگے ویڈیو لاؤں گا میں. بہمنی سلطنت، پھر بہمنی سلطنت کے جو ٹکڑے ہو گئے 5 ٹکڑے، وہ سب کیا تھے، اور پھر جو ہے یہ مسلمان بادشاہوں نے عمارت وغیرہ کیا کیا کون کون بنائے، یہ ساری چیزیں. پھر جو ہے علمی حلقوں سے کون کون تھے، وہ دھیرے دھیرے لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ. اور یورپ والے جو ہے تھوڑا باریکی سے اسٹڈی کریں گے تاکہ یورپ کو بھی سمجھنے میں آئے، کولونیل دور بھی سمجھ میں آئے، فریڈم اسٹرگل بھی سمجھ میں آئے گا. تو آپ لوگ ویڈیو اگر نہیں دیکھیں تو جلدی سے دیکھ لیجئے، ساتھ میں جڑ جائیے تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.